میں نے ایک قبائلی سردار کے گھر جنم لیا۔ ہمارا خاندان روایت پرست ضرور تھا مگر والد صاحب تعلیم کے خلاف نہیں تھے۔ وہ دولت مند تھے، ساری دنیا گھوم چکے تھے، اس لیے سوچوں میں تبدیلی آ گئی اور انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ مرد ہو یا عورت، تعلیم آدمی کو انسان بناتی ہے اور اس کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ بس انہوں نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا آبائی گھر تو پہاڑوں میں تھا جہاں ہمارا قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار بابا جان تھے، لہذا شہر میں رہنے کے باوجود وہ اکثر اپنے آبائی علاقے جاتے رہتے تھے کیونکہ ان کو اپنے علاقے کا انتظام سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے قبیلے کے تمام تنازعات کا فیصلہ وہی کرتے۔ ان کا سیاست میں بھی کافی اثر و رسوخ تھا اور اکثر افسران اور علاقے کے سیاستدانوں کی دعوتیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قریبی شہر میں گھر خاص ہمارے لیے خریدا تھا تاکہ ہم شہر میں رہ کر پڑھ لکھ جائیں۔ جب چھٹیاں ہوتی اپنے علاقے میں ضرور جاتے اور گرمیوں کی چھٹیاں پہاڑ پر گزارتے کیونکہ سخت گرمیوں میں وہاں کا موسم خنک اور خوشگوار ہوتا تھا، موسم کے خاص پھل میسر ہوتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور میرے 2 بھائی تھے، سب نے شہر کے اسکول اور کالج میں تعلیم پائی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو اپنی دادی کے پاس آبائی گھر آ گئی۔ مجھے اپنا علاقہ اچھا لگتا تھا، دادی بھی پیار کرتی تھیں۔ امی تو شہر میں میرے بھائی بہن کے پاس رہتی تھیں، دادی کو تنہائی محسوس ہوتی۔ والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے پاس پہاڑ پر رہوں گی۔ میں بھی یہاں خوش تھی، بچپن کی سہیلیاں تھیں، خوبصورت موسم، پھلوں کے باغات جو میرے والد کی ملکیت تھے جہاں ہم بے دھڑک جا سکتے تھے، پھر یہاں کے قدرتی مناظر اور حسین نظاروں کی تو میں دیوانی تھی۔ شہر کی آب و ہوا مجھ کو راس نہ تھی، بس تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہاں رہتی تھی۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی، دولت میرے گھر کی باندھی تھی، کسی شے کی کمی نہ تھی، اعلیٰ درس گاہوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب والد صاحب کو میری شادی کی فکر ہو چلی تھی، اگرچہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی کیونکہ میں خوبصورت تھی، بلکہ پہاڑوں کے دامن میں کھلنے والا وہ خوبصورت پھول تھی کہ جس کی چاہ بڑے بڑے دولت مندوں کے جواں سال بیٹوں کو تھی۔ تاہم ہمارے یہاں دولت کا نہیں، رواجوں کا راج تھا۔ تبھی والد صاحب اور بھائیوں کو میری شادی کی فکر کھا رہی تھی، جبکہ خود مجھے اپنے خیالوں کی حسین دنیا میں ایک کزن کی محبت کا غم کھا رہا تھا جس کا نام گل نایاب خان تھا۔ گل کے والد سے میرے بابا جان کا برسوں پرانا تنازع چلا آ رہا تھا جو کہ ملکیت کی تقسیم کا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ تو ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، البتہ جائیداد کی لڑائیوں میں انسان کے دل اور ان کی محبت میں ضرور تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک روز والد اور بھائیوں نے مل کر باہم یہ طے کر لیا کہ میرا رشتہ اسد یار خان سے کیا جائے، کیونکہ اس کے والد کی بھی گل نایاب خان کے باپ سے پرانی دشمنی تھی۔ تب ہی بابا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 قبائل مل کر ایک ہو جائیں تو اپنے دشمن کی طاقت کو توڑ دیں گے۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی، والد صاحب کے اس فیصلہ کا سبب اور اس کا تجزیہ بخوبی کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی ذات اور اپنے خوابوں سے پیار تھا، یوں ان کی مصلحتوں پر اپنی مسرتوں کو قربان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو اس عمر میں تھی جب لڑکیاں سنہرے خوابوں اور نوخیز جذبات کی پچری ہوتی ہیں۔ رواج کا ہر ستم سہنے پر تیار تھی مگر اس ظلم کو برداشت کرنے پر آمادہ نہ تھی کہ محض قبیلے کا زور بڑھانے کی خاطر میرے سندر خوابوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ اپنے باپ کے سامنے بولنے کا تو مجھ میں یارہ نہ تھا، لیکن بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی جرت ضرور کی تھی کیونکہ ہماری عمروں میں 2 ہی سال کا فرق تھا۔ میں نے کہا تھا، سلیم خان تم ہی سوچو، میں تعلیم یافتہ ہوں اور میرے دل و ذہن کی بھی ایک الگ دنیا ہے، اس جہان رنگ و خوشبو کے دستور دوسرے ہیں، میری شادی کے فیصلے میں کم از کم میری رائے تو لینی چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ بی بی جان تم ایک عورت ہو اور ہمارے یہاں عورت کا فیصلہ کانچ کے کھلونے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، ہمارے رسم و رواج پہاڑوں جیسے اٹل ہیں، تم نے ان روایات سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو وہ نہیں بدلیں گے مگر تم فنا ہو جاؤ گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی مگر میرے آنسوؤں کو برسات کی معمولی جھڑی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ والد اور بھائیوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا اور مجھے اسد یار خان کی بیوی بنا دیا گیا۔ شریک زندگی خاصی عمر کا تھا، اس کی پہلے سے 2 بیویاں تھیں، اولاد بھی ان سے موجود تھی۔ میں اس بندھن سے سخت ناخوش تھی، میرا اس کا کوئی جوڑ نہ تھا مگر وہ بہت خوش تھا، اس کو نوخیز پری کی مانند آسمانی حور مل گئی تھی۔ وہ مجھ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا مگر میں جو ترگل کی مانند تھی، ایک مرجھائی ہوئی کلی جیسی زرد ہو گئی۔
वो मुझे बहर तौर खुश देखना चाहता था। वो मेरी खुशदिली की खातिर दुनिया की हर शय खरीद लेना चाहता था। मुझे खुश देखने के लिए असद यार खान ने रुपया पानी की तरह बहा दिया। मेरे चेहरे को गुलाब सा देखने की आरजू में कोई जतन न छोड़ा, मगर वो मेरे दिल की खुशी को ना खरीद सका। खुशी तो इसमें थी कि वो मुझे आजाद कर दे, जिसका इसे इल्म ही ना था। वो मुझे साथ लेकर यूरोप की सैर को गया, नगर नगर मुसीर तफरी कराई, मगर मेरा मन अंदर से रोता ही रहा। उन्हीं दिनों असद यार खान तिजारत की गरज से बैरून मुल्क गया तो मैंने अकेले में सिक्का सांस लिया। उधर सुना कि हमारे इलाके में गिल नायाब खान का आना जाना शुरू हो गया है। इसका एक बचपन का दोस्त यहाँ क़याम पजीर था, जिससे मिलने को आने का बहाना था। असद यार खान के रिश्तेदारों ने सोचा कि दुश्मनी के बावजूद गिल नायाब का दुश्मन के इलाके में आने जाने का क्या मतलब है। पहले तो वो समझ न सके कि इसकी वजह यह है कि वो दिल के हाथों मजबूर है। बज़ाहिर वो दोस्त की चरागाह में पहाड़ी हिरन का शिकार करने आया था, लेकिन इस चरागाह के पास ही हमारे फलों के बागात भी थे। एक रोज जब मैं बाग में सैर की गरज से गई तो शिकार के बहाने से आने वाले शिकारी ने इस घायल हरनी को भी देख लिया कि जिसके दीदार की उसे प्यास थी। दोनों की निगाहें मिले तो दिल का जख्म शिद्दत से हरा हो गया। ये जख्म जो पहले से मौजूद था, इस पर हर मरहम बेकार रहा। ये घाव अच्छा होने वाला न था। मजबूरी के एहसास ने इसे और भी गहरा कर डाला। अब सब्र की बजाय बेकरारी बढ़ने लगी और हम एक मुलाजमा के तवस्सुत से अंजाम से बेखबर मिलने लगी। बहुत राजदारी बरती, मगर फिर भी जमाने को खबर हो गई। मेरी सौतनों के बच्चे जवान थे, वो हमारे दुश्मन हो गए। उन्होंने मुलाजमा पर सख्ती की तो खौफ से इसने राज को उगा दिया। अब मेरी जिंदगी का चिराग गिल करने को मुलाजमा का बयान काफी था। कुछ माह बाद जब असद यार खान लूटा तो उसने इस मामले की बाज़गश्त सुन ली। वो खुद मुझे अपने हाथों से हलाक करना नहीं चाहता था, लिहाजा खत लिखकर मेरा फैसला मेरे भाइयों पर छोड़ दिया। जब भाइयों को इसका खत मिला वो गैरत के मारे आपे से बाहर हो गए और मेरे कत्ल की तैयारियां शुरू कर दी। किसी सूरत गिल नायाब खान ने मुझसे हालात मालूम करने की खातिर एक बूढ़ी औरत के जरिए राबता किया और रातों रात चरागाह आ गया। मैंने भी तैयारी बांध ली थी। जब असद यार सो रहा था, दबे पांव घर से निकली और चरागाह पहुंच गई। वो सवारी लाया था, उसके हमरा मौत की वादी से निकल भागी, क्योंकि अगले रोज ही मेरे भाई मेरी जिंदगी का चिराग गिल करने को आने वाले थे। हम छुपते छुपाते पहाड़ों की संगलाख सरजमीन से दूर निकल गए और फिर गिल नायाब मुझे ईरान के रास्ते तुर्की ले आया। कुछ अरसा बाद नायाब ने अपने असर और रसूख से वहां से भी आगे एक मुल्क में जाकर पनाह ले ली। हम फिर कभी लूट कर वतन ना गए, जहां हमारे अपने हमारे खून के प्यासे थे। मुझे अपनी जान बच जाने की खुशी थी और गिल नायाब को मुझे पा लेने की खुशी थी, लेकिन मेरी खुशी में भी आज एक दर्द शामिल है। सारी उम्र ये दर्द मुझे तड़पाता रहेगा। जब मैं जान बचाने की खातिर घर से भागी थी तो मेरे दोनों बच्चे बेखबर सुअर है थे, जिनके गालों को बोसा भी ना दे सकी। बेटी 3 साल की और बेटा 1 साल का था। ये दोनों बच्चे मेरी सौकनों के पास रह गए और मैं खून के दरिया को पार करके अपने वतन से हजारों मील दूर आ गई। सच है, जान बड़ी प्यारी शह। जब मौत का खौफ सर पर मंडला रहा हो तो फिर जान बचाने के सिवा और कुछ सूझता भी नहीं है। अब सोचती हूं न जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे और वो अपनी मां के बारे में क्या सोचते होंगे।